اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اول العدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمير المؤمنين ولي المتقين قبلة الموحدين السيد الأجل والجليل المطهر الإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسكر أخي الرسول وزوج البتول سيف الله المسلول عالم ما كان وما يكون صاحب المفاخر والمناقب اسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اعني سيدنا ومولانا علي بن ابي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف. سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ فرش عزا بروز محشر ہماری نجات کا سامان فراہم کرے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بواز بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، سب سے پہلے علماء کرام طلاب سے کسب اجازت لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ مومنین کے سامنے میں نے امام حسین علیہ السلام کی وصیت نامے کا ایک حصہ پڑھا جس میں امام حسین ابن علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر ہے، اور حسین ابن علی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھائیوں کو عام کریں اور برائیوں کو ختم کریں. تو اس کے لیے حسین ابن علی کے پاس دو روشیں ہیں. پہلی روش کہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں، اور دوسری روش اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت کو زندہ کروں. یہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جو فرما رہے ہیں. کل عام مومنین کے سامنے جو خطاب کیا، یہ بات کہ امام حسین ابن علی نے روز عاشورہ جب دشمن کے سامنے خطبہ دیا، خطبہ کب دیا؟ کہ امام کی شہادت سے چند گھنٹے پہلے، اور یہ آخری وقت تھا کہ جب امام علیہ السلام اپنی امت کو اصلاح کر سکتے تھے. تو امام علیہ السلام نے امت کی اصلاح کی خاطر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد
انہوں نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا، اپنی نسبت رسول کے ساتھ بتائی، اپنی نسبت حضرت زہرا کے ساتھ بتائی، اور اپنی نسبت امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ بتائی، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کیے۔ تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب بھی امت کی اصلاح ہمارے منظور نظر ہو، جب ہم یہ چاہیں کہ امت اصلاح پیدا کرے، تو لازم ہے کہ ہم فضائل اہل بیت کو بیان کریں۔ یہ حسین ابن علی نے شہادت سے پہلے ہمیں درس دیا، اور یہی درس امام سجاد علیہ السلام نے جامعہ مسجد دمشق میں بھی اہل بیت کا تعارف کروا کے ان کے فضائل پڑھ کے بھی انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا۔ آج محرم الحرام کی 7ویں مجلس ہے، اور حسین ابن علی 3 دن کے مہمان ہیں۔ اب ہم خود حسین ابن علی کے بارے میں جانیں گے کہ حسین کن عظمتوں کے مالک ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں فرش اعضاء کیوں بچھاتے ہیں؟ ہم فرش اعضاء اس لیے نہیں بچھاتے کیا کہ ہم اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سامان مہیا کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت لیں اس سے، تو ضروری ہے کہ ہمیں در اہل بیت پہ جانا ہوگا، اور در اہل بیت پر جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی ہمیں معرفت نصیب ہو۔ بغیر معرفت کے ہم ہدایت کا سامان نہیں لے سکتے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیں ان کی ذات اقدس پہ، صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے عرش الہی پہ دیکھا، میں نے حسین کی 8 خصوصیات کو اپنی آنکھوں سے عرش الہی پہ دیکھا ہے۔ کون سی یہ خصوصیات؟ پہلی خصوصیت ہے کہ حسین مصباح الہدی ہیں۔ دوسری خصوصیت کون سی ہے؟ حسین سفینۃ النجات ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری خصوصیت عرش پہ لکھی ہوئی ہے، حسین امام الخیر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حسین وجمن، اور حسین امام العز، امام الذخر، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ایک خصوصیت فرماتے ہیں کہ امام الفخر ہیں۔ کون سی 8 خصوصیات؟ کہ حسین سفینۃ النجات ہیں، حسین امام الفخر ہیں، حسین امام عزت ہیں، حسین امام افتخار ہیں، اور حسین کیا ہیں؟ حسین ابن علی امام العزت ہیں۔ یہ جو خصوصیات ہیں نبی خدا فرماتے ہیں کہ میں نے عرش الہی پہ دیکھی۔ اب کسی بھی انسان کی اگر شخصیت کو دیکھنا ہو کہ اس کی شخصیت کتنی بلند ہے اور اس کی شخصیت کیسے بنی ہے، تو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں کسی کی شخصیت کے بننے میں۔ کوئی بھی شخصیت اگر بنتی ہے تو 3 اسباب ایسے ہیں کہ جو اس کی شخصیت بننے میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اندر خاندانی خصوصیات، کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو شخصیت ہے اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ یہ خصوصیت بہت مہم ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو، پھر یہ دیکھنا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کس ماحول میں وہ شخصیت پروان چڑھی، تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت اس نے کہاں سے پائی، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی کے تجربات کیا ہیں۔ یہ جب 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر، تو وہ اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو جب ہم امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، پہلی خصوصیت کہ ان کی خاندانی خصوصیات کیا ہیں۔ خاندانی خصوصیات انسان کی شخصیت میں کیا اثر انداز ہوتی ہے؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، سب سے جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی خاندانی خصوصیات اس کے ورثے میں ملتی ہیں۔ اس کو خاندانی خصوصیات کا ایک انسان کی شخصیت میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور
جو خاندانی خصوصیات، اس کا کام کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر استعداد پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا جو ماحول ہے وہ اس استعداد کو پروان چڑھاتا ہے، اس کے اندر شکوفائی لاتا ہے، اور اس کے اندر اس کو فعالیت بخشتا ہے، اور جو اس کے جو تجربات ہیں، وہ جو خصوصیات نے جو اس کو پروان چڑھایا، اس میں شکوفائی بخشی تھی، تو اس کے اندر پختگی لاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان تجربات سے گزرتا ہے تو انسان پختہ تر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سوال پڑھے محمد و آل محمد کی طرف، پانی منگوائی گا لین کے آل محمد۔ یہ تین خصوصیات کسی بھی انسان کی شخصیت بنانے میں، شخصیت کے ڈیولپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حسین ابن علی کا خاندان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے نام سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ جو حضرت اسحاق ہیں یہ بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، اور جو ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، یہ ہمارے پیغمبر کے جد امجد ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کا واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ تکرار کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے بیابان میں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب پیاس غلبہ پیدا کرتی ہے تو حضرت اسماعیل جب ایڑیاں رگڑتے ہیں تو وہاں سے زمزم نمودار ہوتا ہے، اور ایک یمن کا ایک قبیلہ کہ جو وہاں سے تجارتی غرض سے گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا وہاں پانی کی بھی سہولت موجود ہے، پہلے دور میں جہاں پہ کوئی پانی دیکھا جاتا تھا، جہاں پہ چراگاہیں ہوتی تھی، قبائل وہاں پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک جو قبیلہ ہے جس کو تاریخ میں جرہم کہا گیا ہے، وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل جب جوان ہوتے ہیں تو اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے نتیجے میں خداوند متعال انہیں 12 فرزند عطا کرتا ہے، اور اس طریقے سے مکہ کی سرزمین آباد ہوتی ہے۔ اب حضرت اسماعیل کے جو 12 فرزند ہیں ان میں سے 2 فرزند، ایک کا نام نابت اور ایک کا نام کیدار، یہ 2 فرزند ہیں کہ جو حجاز میں جا کر بس جاتے ہیں، یہ 2 فرزند ہیں جو حجاز میں بس جاتے ہیں، اور جو کیدار ہے اس کی نسل سے ہمارے پیارے نبی امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کے شجرہ اور نسل کو دیکھنا ہے تو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم ان کے جد امجد ہیں، پھر حضرت اسماعیل، پھر کیدار، پھر عدنان کہ جو کہ نبی خدا کے 20ویں جد امجد ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام تک، اور مکہ آباد ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ مکہ آباد ہوتا ہے تو وہاں پر خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرتے ہیں۔ کن کے ساتھ مل کے؟ حضرت اسماعیل دوسرے جد امام حسین کے ساتھ مل کے۔ اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جن کے گھروں میں اگر اپنے بڑوں کے قصے سنائے جائیں تو یوں سنائے جاتے ہوں گے کہ توحید کی بنیاد رکھنے والے ہمارے جد امجد ہیں۔ جس گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہو، جس گھر میں ایسے افتخار جمع ہو، وہاں سے حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال جب حکم دیتا ہے کہ عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کو قربان کیا جائے۔ آپ نے یہ سب نے قصہ سنا ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے
تو حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے جا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک دمبا بھیجتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل کے اوپر قربان کر دیا جاتا ہے. تو اب جہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو ذبیح اللہ کے بیٹے ہیں وہ حسین ابن علی ہیں. ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ امام حسین کے جد اسماعیل کا لقب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو کہ آباد ہوا تھا وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے. کس کے دور میں؟ حضرت ہاشم کے دور میں. اور قحط کے دوران حضرت ہاشم جو امام حسین کے جد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور روٹیاں بنواتے ہیں. روٹیاں بنوانے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے اس سالن کے اندر ڈال کے غریبوں اور فقیروں میں جو بھوکے تھے ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اب نبی خدا کے خاندان کو، امام حسین کے خاندان کو دیکھا جائے، ان کا خاندان وہ ہے کہ جو بھوکوں کو سیراب کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بھوکوں کی کیا ہے مشکلات کو حل کرتا ہے. امام حسین علیہ، اس لیے انہیں جناب ہاشم کہا جاتا ہے. یہ امام حسین کے ایک اور جد ہیں. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جس جو توحید کی علامت ہے، اب حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا اور حضرت امام حسین کے جد امجد ہیں، جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ متولی ہوتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے بعد جب ابرہہ اس پہ حملہ کرتا ہے تو جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جن کے ذریعے کی جاتی ہیں، وہ جناب عبد المطلب ہے. اب میں یہاں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے، گویا توحید کو مکہ میں اس کی بنیاد رکھنے والے بھی حسین کے جد ہیں. اور جب اس بنیاد پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اس کا تحفظ کرنے والا بھی امام حسین کا جد امجد ہے. اور وہ اس وقت خانہ کعبہ کی محافظت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ابرہہ سے؟ کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، یعنی اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا جو رب ہے وہ اس کو بچا لے گا. یہ معرفت ہے جناب عبد المطلب کی. اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کے 10 فرزند ہیں. حضرت عبد المطلب کے ایک فرزند کا نام حضرت عبداللہ اور ان کے ایک فرزند کا نام حضرت ابو طالب. حضرت عبداللہ، ان کے فرزند ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وآل محمد. اور حضرت ابو طالب کے جو بیٹے ہیں ان کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمن. اب حضرت عبد المطلب نے اللہ سے کی بارگاہ میں یہ نظر کی تھی کہ اگر خداوند متعال مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اور جب قرعہ کشی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا جو نبی خدا کے والد گرامی ہیں. جب وہ ان کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کریے، بلکہ ان کے بدلے اور کوئی عہد کی پاسداری کریں. تو کیا ہوا؟ قرعہ ڈالا گیا ان کے مقابلے میں. ایک پہ 100 اونٹ لکھے گئے، ایک پہ حضرت عبداللہ. تو 100 اونٹ اس میں نکلے، قرعہ کشی میں 100 اونٹ نکلے تو 100 اونٹ جو ہے حضرت عبداللہ کی خاطر قربان کیے گئے. اس لیے ہمارے پیارے نبی کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے کہ یعنی 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت عبداللہ ذبیح اللہ. ان کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں ان کے ذات اقدس پہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی خاندان کی خصوصیات. امام حسین علیہ السلام کے جد حضرت ابراہیم
خانہ کعبہ کے بنانے والے، اس کو تعمیر کرنے والے، حضرت اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے، حضرت ہاشم اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلانے والے، اور حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا دفاع کرنے والے، حضرت ابو طالب لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والے، اس لیے انہیں سید القریش کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کہ وہ کہ جنہوں نے 42 سال تک نبی خدا کی حمایت کی، ان کے جو دادا ہیں کون ہیں؟ حضرت ابو طالب کے، جنہوں نے 42 سال حضرت پیغمبر کی حمایت کی، اور وہ بڑی عشق کے ساتھ، اور تب جا کر اس خاندان میں حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خاندانی خصوصیات ہیں، اور ایسا گھرانہ کہ جس میں اتنے کمالات موجود ہوں، اس کی نظیر تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی میں جب وہ اپنے فضائل خود بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے نسب کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جسے نبی خدا اپنی ماں کہا کرتے تھے، کہتے تھے آپ میری ماں ہیں۔ کیوں میری ماں ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے بچوں سے پہلے مجھے کھانا کھلاتی ہیں، آپ اپنے بچوں سے زیادہ میرے ساتھ شفقت کرتی ہیں، اسی لیے آپ میری ماں ہیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوتا ہے تو رسول خدا اپنا کرتا ان کے کفن کے لیے ان کو دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس قبر میں لیٹے، خود نبی خدا اس قبر میں لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد کے کمالات ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شعراء نے، علماء نے، بعض افراد نے مختلف طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن ایک خراج عقیدت بہت خوبصورت ہے جو جوش ملی آبادی نے بھی امام حسین علیہ السلام کی اسی خاندانی خصوصیات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ کیا فرماتے ہیں جوش ملی آبادی؟ وہ کہتے ہیں قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمٹے ہوئے ایک لشکر تھے حسین، دین آداب و رفاقت کے پیمبر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین۔ کربلا کی عکاسی کر رہے ہیں، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، کیونکہ حسین کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کے آگے اور لشکر یزید کے سامنے جھکا ہو، تو اس لیے ہر صحابی اس وقت انکار کی طرح حسین ابن علی بن گیا تھا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ جوش مری آبادی نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی یہ خاندانی خصوصیات۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کس ماحول میں انہوں نے پروان چڑھائی۔ عرض کیا خاندانی خصوصیات کا کام کیا ہے؟ انسان کے اندر استعداد پیدا کرنا، انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا، انسان کے اندر وہ کمالات پیدا کرنا جو ان سے پہلے آپ کی نسلوں میں پہلے گزر چکے تھے۔ اسی لیے نبی خدا کیا فرماتے ہیں کہ میں آدم سے لے کر ابراہیم تک سب انبیاء کے پاکیزہ نسل سے مجھے خلق کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاق ہوا ہو، بلکہ خاندان کی خصوصیات جو ہوتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس ماحول میں پرورش پائی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ نبی خدا کی وفات کب ہوئی ہے؟ نبی خدا کی وفات 11 ہجری کو ہوئی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے
تقریباً 7 سے 8 سال نبی خدا کے ساتھ گزارے. اور نبی خدا کون ہے کہ قرآن مجید جن کے بارے میں کہتا ہے یہ کیا ہے تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی ایک آئیڈیل ترین شخص کے ساتھ حسین ابن علی نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور کون ہے رسول خدا؟ جو دین کے بانی ہیں، جو اسلام کے بانی ہیں. اور اس کے بعد کس ماحول میں امام حسین نے زندگی گزاری؟ اپنے بابا علی کے ساتھ. بابا علی کون؟ جو مجاہد اسلام ہے. اس لیے ابن الحدید معتزلی کیا کہتا ہے کہ اگر تاریخ میں ابو طالب اور اس کے 2 فرزند نہ ہوتے تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا. کیوں؟ ابو طالب کی اگر 42 سال حمایت نہ ہوتی نبی کو تو مکہ میں دین اسلام کو جو اس طرح آغاز ہوا تھا اور جو دین اسلام مکہ کی دیواروں سے نکل کر پورے عالم میں اس نے ظہور کیا تھا، اس میں ابو طالب کی حمایت اور محنت شامل ہے. اور دوسرے حضرت جعفر طیار جن کا ذکر امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ بھی کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جعفر طیار میرے چچا ہے کہ جو جنت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. امام حسین اپنے اس نسب پہ افتخار کر رہے ہیں. اور یہ حبشہ میں گئے تھے اور اس کے بعد 7 ہجری کو جب یہ مدینہ آئے اور خیبر فتح ہوا تو رسول خدا فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ خوشی مناؤں کہ خیبر فتح ہوا ہے یا اس پہ خوشی مناؤں کہ جعفر طیار ہمارے پاس آئے ہیں. یہ مقام ہے حضرت جعفر طیار کا. اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، علی کا علم نہ ہوتا اور اگر علی کی حمایت نہ ہوتی تو نبی کے بعد دشمن اسلام کو مٹا چکا ہوتا. یہ علی مرتضیٰ اور اس کے بیٹوں کی محنت ہے کہ اسلام نے اپنے پاؤں جما لیے. اس لیے ابن الحدید معتزلی یہ کہتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کون سی ہے کہ جس گھر میں انہوں نے پروان چڑھایا. ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. حضرت زہرا کون؟ کہ جو خواتین کے لیے اسوہ حسنہ تھیں، جو آئیڈیل تھیں. اور کس گھر میں حسین نے تربیت پائی؟ کن کے ساتھ پائی؟ نانا رسول سے، اپنے بابا علی سے، اپنی ماں زہرا سے. اور کس گھر میں تربیت پائی؟ وہ گھر جہاں پہ جبرائیل آیتیں لے کے نازل ہوتا تھا، وہ گھر جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ گھر جہاں سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، وہ گھر جہاں سے اسلام کے پھیلانے کی باتیں ہوتی تھی، وہ گھر جہاں پہ غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور وہ گھر جہاں سے اسلام کو زندگی دی جاتی تھی. اس گھر میں حسین ابن علی نے تربیت پائی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کس گھر میں پائی؟ کہ وہ گھر کہ جو آیات الہی کا مرکز و محور ہوتا تھا. اس گھر میں امام حسین نے تربیت پائی، اس ماحول میں پائی. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دروازہ تھا جو مسجد النبی میں کھلا کرتا تھا. وہ گھر کس کا تھا؟ علی و زہرا کا گھر تھا. اور یہ وہ گھر تھا کہ تاریخ کے مطابق بالخصوص آخری 6 ماہ نبی خدا در زہرا پہ آتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد پھر حسن و حسین کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جایا کرتے تھے. جس نے نبی خدا سے نماز کی تعلیم لی ہو، جس نے نبی خدا کے کندھوں پہ سواری کر کے مدینہ کی گلیوں میں نبی خدا کے ساتھ وقت گزارا ہو، اور جس نے نبی خدا کے خطبات سنے ہو، اس شخصیت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین ابن علی یہ جو معیار ہیں، یہ جو ان کے کمالات ہیں، ان سے اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ انہوں نے رسول خدا سے ایسی تعلیمات حاصل کی. رسول خدا نے پکار کے کہا اے لوگوں یاد رکھو حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر جس نے حسین کو تکلیف دی گویا اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی. جو اس سے حسین راضی ہوا محمد مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوا. حسین نے اس طرح اوصاف نبی کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا کہ نبی خدا نے ان کے بارے میں یہ کلمات بیان کیے. مومنین کرام، اور اس وقت کہ جب اسلام کی حقانیت پر کسی نے سوال اٹھایا جسے آپ تاریخ میں مباہلہ کہتے ہیں، تو نبی خدا نے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. لوگوں نے کیا دیکھا کہ نبی خدا جب اسلام کی حقانیت پہ عیسائیوں نے ہاتھ اٹھایا تو نبی خدا اپنے ساتھ حسن و حسین کو لے کے گئے. بڑا خوبصورت منظر تھا. نبی خدا اپنے سامنے حسن و حسین کو لے کے جا رہے ہیں. علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں. حضرت زہرا پشت پہ چل رہی ہیں. جب یہ منظر نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو اس وقت اسلام کی حقانیت کو قبول کیا اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا اور قبول کیا کہ ہم جزیہ دیں گے. اب علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ نبی خدا نے کیوں ایسا عمل کیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آیا نبی خدا کا تنہا چلے جانا کافی نہیں تھا؟ کیا نبی خدا میں نعوذ باللہ اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کے بغیر چلے جائیں، حسن و حسین کے بغیر چلے جائیں نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے؟ نہیں. اب سب یہی کہیں گے کہ نبی خدا خود بھی چاہتے تو جا سکتے تھے، تو لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں پہ علماء ایک ریزن بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ نبی خدا یہ چاہتے تھے کہ انسانیت اور بشریت کو انسانیت کا تعارف کروایا جائے، بتایا جائے کہ کامل نمائندے کون سے ہیں اللہ کے رسول کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں. کون ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے کامل نمائندے ہوں گے، جو کل کو تمہارے لیے رہنما بنیں گے. ایسا اگر زمانہ پاؤ جس میں محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھو تو یاد رکھنا اگر تمہیں کوئی معیار چاہیے تو یہ معیار میری اہل بیت سے تمہیں لینا ہوگا. یہ مباہلہ میں ایک ایک کو لے جا کے نبی خدا نے اعلان کیا، بشریت کو بتایا کہ ان کامل نمائندوں کو پہچانو، ان شکلوں کو دیکھ لو. یہ وہ ہیں کہ جو نبی کے ہوتے ہوئے بھی جب اسلام پر کوئی حرف اٹھائے گا تو یہ اس کا دفاع کریں گے. مدافعین اسلام کے طور پہ ان کا چہرہ دکھایا. اور دوسری ریزن کیا بیان کرتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی خدا اسی لیے اہل بیت کو لے کے گئے. نبی خدا بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب بھی کبھی اسلام پر مشکل آئے، جب بھی کوئی اسلام کے خلاف اپنا تلوار لے کے یا اسلام کے خلاف پرچم بلند کرے تو یاد رکھنا تمہیں ایسے نکلنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نکل رہے ہیں. اپنے بیٹوں کے ساتھ تمہیں نکلنا ہے، اپنی خواتین کے ساتھ نکلنا ہے، اور کن کے ساتھ؟ تو اپنی پوری اہل بیت کے ساتھ نکلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام سب سے اہم ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. وآل محمد وعجل فرجهم. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین ابن علی کی نانی کون ہے. حسین ابن علی کی نانی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کون؟ جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. وہ کہ جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائیں، وہ جو شادی کے بعد نبی خدا سے کہتی بیتی بیتک، اے نبی ایسا نہ سمجھیے گا کہ اب دستے خالی ہیں، میرا گھر خدیجہ کا گھر ہے، اے نبی آپ کا گھر ہے. جو نبی کی سب سے وفادار ترین
ساتھی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. خدیجہ الکبریٰ کون ہے کہ جو عرب جہلا کے معاشرے میں جب ہر طرف گندگیوں کا ڈھیر تھا اس وقت جس کو طاہرہ کہا جاتا تھا وہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی، جو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی، وہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اور ان کے اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا. اب حسین بن علی کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت کس گھرانے میں ہو رہی ہے کہ اگر اسلام پر مشکل آئے تو اسلام پہ مشکل آئے تو سب سے پہلے اگر کعبۃ اللہ پہ ہو تو دفاع کرنا بھی ہماری وراثت ہے. اگر کوئی بھوکا ہو اس کو کھلانا بھی ہماری وراثت ہے. اور اگر کوئی در پہ فقیر آ جائے اس کو بھی کھلانا ہماری وراثت ہے. اور اگر اسلام پہ حرف آ جائے اسلام کی خاطر اپنے پورے کنبے کو لے کے نکلنا بھی ہماری وراثت ہے. اس عظیم ماحول میں حسین ابن علی پروان چڑھ رہے ہیں. اور حسین ابن علی کس ماحول میں کہ اس ماحول میں کہ جب حضرت نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، پیغمبر خدا کے اتنے تعارف کروانے کے باوجود، اتنا بتا دینے کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پھر بھی حسین ابن علی تنہا رہ جاتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظمتیں، اور ان کی صرف عظمتیں صرف ان کی خاندانی عظمتیں نہیں تھی، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے. اور منصوص من اللہ یعنی تمام اوصاف ذاتی بھی رکھتے تھے. صرف خاندانی خصوصیات کی بنا پر کی فضیلت نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی خصوصیات کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے. اور حسین ابن علی کا یہ جو مقام ہے اور یہ جو حسین ابن علی کی یہ جو عظمتیں ہیں کہ جو ہمیں پوری تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ جس میں اتنے کمالات موجود ہوں، جس میں اتنی خصوصیات موجود ہوں. صرف ایک ہی گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں اتنی خصوصیات ہوں، وہ حسین ابن علی کا گھر ہے. اسی لیے جوش ملی آبادی نے بھی اس کو بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو حسب اتنا پیارا ہے، نسب اتنا پیارا ہے. ان کے چچا جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت جعفر طیار ہیں. ان کے بابا علی مرتضیٰ ہیں. ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. اور اس کے بعد ان کے بھائی حسن مجتبی ہیں جو سید شباب اہل الجنہ کا مصداق ہیں. اور اس کے بعد ان کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں. اور صرف یہاں نہیں بلکہ 9 امام ان کی نسل سے ہیں. جب یہ سارے خصوصیات امام حسین ابن علی میں تھی تو جوش ملی آبادی کیا کہتا ہے؟ نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین. نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے اور اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آخری پیغام شعلہ دھواں ہو جاتا. اب امام حسین ابن علی اتنے کمالات کے باوجود جب 61 ہجری کا میدان کربلا سجتا ہے اور وہ خطبہ جو کل ہم نے جہاں تک چھوڑا تھا، امام حسین ابن علی کیا کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ آ کے جب اپنا نسب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ نبی خدا نے میرے بارے میں کہا تھا، میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تو تم جاؤ ان اصحاب سے پوچھو. 5 اصحابہ کے نام لیے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت زید ابن ارقم اور اسی طرح 3 صحابہ اور. ان کے نام جب لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں آتا، اگر تم شک کرتے ہو، آیا اس کا بھی انکار کرو گے کہ میں زہرا کا فرزند ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے؟ اور اس کے بعد امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم پورے مشرق اور مغرب میں نظر دوڑا لو، کوئی بھی تمہیں حسین، کوئی بھی تمہیں رسول کی بیٹی کا بیٹا نظر نہیں آئے گا. صرف میں واحد ہوں کہ جس کی رسول سے نسبت باقی ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا تم اب بھی مجھے قتل کر دو گے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں آیا میں نے آپ میں سے کسی کو قتل کیا تھا؟ آیا میں نے تمہارے کسی کو قتل کیا تھا، یا میں نے تم میں سے کسی کا مال ضائع کیا تھا تم میرے سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے ان کے نام لے کے کہتے ہیں اے شبس ابن ربی، کیا تم وہی نہیں تھے جس نے مجھے خط لکھا تھا؟ اے حجار ابن ابجر، اور اسی طرح اے قیس ابن اشعث، کیا آپ لوگ ہی نہیں تھے کہ جنہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ آ جائیے، باغ پک چکے ہیں، زمینیں سرسبز، باغات سرسبز ہو چکے ہیں، اور پانی سے کنویں پر ہیں، لشکر تیار ہے، آ جائیے. تو جب انہوں نے کیا کہا؟ انکار کر دیا. تو مولا کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اور حسین ابن علی بالآخر کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام اپنا خطبہ مکمل کرتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام جب اپنی اس سواری کو نیچے بٹھاتے ہیں اور تاکہ امام علیہ السلام اس سواری سے نیچے اترے تو کیا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے حملہ کر دیتا ہے. اور جب دشمن حملہ کر دیتا ہے تو یہ ایسا حملہ ہوتا ہے، دشمن کیا شعار بلند کر رہا ہوتا ہے؟ عمر بن سعد ملعون کیا کہتا ہے کہ اے خدا کا لشکر حملہ کرو اور میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یعنی اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے وہ تھے کہ جنہیں امام کی معرفت نہ تھی، اور بے معرفت انسان کی سزا یہ ہے کہ وہ حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے حسین کی معرفت ضروری ہے. اور اصحاب امام حسین کو جب یہ معرفت مل گئی تو کسی ایک نے بھی حسین کو ترک نہیں کیا. یہ حسین کی معرفت ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام، اب میں دوبارہ آپ کو 9 ہجری کے واقعے کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. 9 ہجری کا کیا واقعہ ہے؟ 9 ہجری میں جب دین کی حقانیت پہ حرف آیا، جب دین کی حقانیت پہ عیسائیوں نے سوال کیا تو نبی خدا اپنی اہل بیت کو ساتھ لے کے چلے. کن کو ساتھ لے کے چلے؟ جسے ہم اپنی زبان میں پنجتن پاک کہتے ہیں. اور نبی خدا نے کیا بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب اسلام پہ مشکل آ پڑے تو اس گھرانے کی ذمہ داری ہے. اس وقت تم میں سے اگر کوئی بھی زندہ ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے نکلے. اب حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی. حسین ابن علی کربلا کی جانب کیوں نکل رہے ہیں؟ حسین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں. کس روی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نانا کی روی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو نانا نبی مدینہ میں نکلے تھے اسلام کی حقانیت کے ثابت کرنے کے لیے. آج حسین ابن علی نکل رہا ہے اسلام کو بچانے کی خاطر. اس لیے حسین ابن علی نے 61 ہجری میں کربلا کو سجایا. عزاداران امام حسین علیہ السلام، کربلا کی سرزمین میں حسین تنہا نہ تھے.
بلکہ حسین کے ساتھ وہ سب پنجتن پاک کے نمائندے موجود تھے۔ ہاں، کربلا کی 61 ہجری کو اگر نبی خدا نہ تھے، نبی خدا کا ہم شکل علی اکبر موجود تھا۔ ہاں، اگر حسن مجتبی موجود نہ تھے، حسن کی نشانی قاسم موجود تھا۔ ہاں، زہرا موجود نہیں ہے لیکن ثانی زہرا موجود ہے، حضرت زینب موجود ہے۔ کہ اگر پہلے حضرت زہرا اگر درباروں میں پہلے خطبے دے رہی تھی خلفاء کے دور میں، اب ثانی زہرا اس فرض کو نبھائیں گی۔ اہل بیت میں ہر ایک کا نمائندہ کربلا میں موجود ہے، رسول کا نمائندہ بھی موجود ہے، حسن کا نمائندہ بھی موجود ہے، زہرا کا نمائندہ بھی موجود ہے، اور حسین ابن علی خود اپنے نمائندوں کے ساتھ موجود ہے۔ عزاداروں، آج 7 محرم ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حسین جب کربلا کی جانب نکلے تو حسن کے نمائندے نے کربلا میں اپنا کیا رول ادا کیا۔ عزاداران، امام حسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، اہل بیت کو اکٹھا کیا، اب بتا رہے ہیں کہ کل کربلا کا میدان سجے گا۔ ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، اس کا مقام بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے حبیب، کل آپ شہید ہوگے، وہاں آپ نے شہید ہونا ہے۔ اے مسلم اوسجا، آپ نے کل یہاں شہید ہونا ہے۔ اے زہیر ابن کین، آپ نے بھی کل شہید ہونا ہے۔ اے علی اکبر، کل آپ بھی بچے کھا کے سو جاؤ گے۔ اے عباس علمدار، کل آپ بھی بازو کٹا کے شہید ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جب کربلا میں شہداء کے نام لیے جاتے ہیں، ایک نام امام حسین کربلا کی اس سرزمین پہ نہیں لیتے۔ حضرت قاسم ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، حسن کا یتیم امام حسین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے چچا، کیا کربلا کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسن کے اس یتیم کو امام حسین اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں، بیٹا حسن، کل شہداء میں تمہارا نام ہے، بلکہ تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ جب یہ سننا تھا، جب پہلے اپنا نام سنا تو خوش ہوئے، جب سنا کہ علی اصغر، کہتے ہیں چچا یہ بتائیے کل کیا لشکر اشکیا خیموں میں بھی حملہ کر دے گا؟ مولا کہتے ہیں نہیں، کل علی اصغر بھی میدان میں آئے گا۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا، عزاداران امام حسین، کربلا میں آنے والے ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے۔ کربلا میں اگر زینب کبریٰ بھی آئی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے یزید کے دربار میں خطبے دینے ہیں، کہیں کوفہ کے دربار میں خطبے دینے ہیں۔ اگر کربلا میں حضرت سجاد بھی آئے ہیں، اگرچہ وہ جنگ نہیں کریں گے لیکن یزید کے دربار میں اسے بھی خطبے دینے ہیں۔ اگر فاطمہ صغریٰ بھی آئی ہے تو کوفہ کے بازاروں میں اس نے بھی خطبے دینے ہیں۔ امام حسین بتا رہے ہیں، بیٹا قاسم، کل علی اصغر بھی اپنے جوہر دکھائے گا۔ کل لشکر اشکیا میں اگر کھلبلی مچنی ہوئے گی تو وہ علی اصغر کے توسط سے ہوگی۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، بالآخر روز عاشور کا مارکہ سجتا ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، اصحاب جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کی باری آتی ہے۔ سب سے پہلے حسین اپنے اکبر کو قربان کرتے ہیں، اور جب علی اکبر قربان ہو جاتے ہیں، محمد کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجیے۔ چچا اجازت نہیں دیتے۔ عزیزان، کربلا میں امام حسین کو چند بار حضرت قاسم کہتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔ بالآخر چلے جاتے ہیں، خیمے میں بیٹھتے ہیں اور گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے کن کی معرفت ماں حضرت ام فروا آتی ہے، کہتی ہے بیٹا قاسم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ قاسم کہتے ہیں ماں، میں اپنے چچا سے اجازت مانگتا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اب جیسے یہ سننا تھا، اب اس وقت حضرت
حضرت ام فروا کے ذہن میں خیال آیا، کہتی ہے کہ جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، جب حسن مجتبی خون کی الٹے تشبیہ کر رہے تھے، جب ان کے کلیجہ منہ سے بہر آ رہا تھا، انہوں نے ایک تعویذ تکیے سے نکال کے بازو میں باندھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل حالات آئے تو اس وقت اس کو پڑھ لینا بیٹا، اس سے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے کہ تمہارے چچا لشکر اشیاء میں گرے ہوئے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام حسین، اب کیا ہوتا ہے جب حضرت قاسم اس تعویذ کو کھولتے ہیں، اس تعویذ کو پڑھتے بھی جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، اور بالآخر اس تعویذ کا جو پڑھ لیتے ہیں حضرت امام حسین کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ حسن کا یتیم بھاگے آ رہا ہے، دوڑے آ رہا ہے۔ امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرے بھائی کی شاید تحریر لے کے آ رہا ہے۔ امام عالم کان ما یکون کا مساق ہے۔ اب عزاداروں کیا ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کہتے ہیں میرے بابا کی سفارش ہے۔ تب امام حسین علیہ السلام اس کو پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی حسن نے مجھے اب بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اب حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں یہ ملتا ہے جب حضرت قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں دونوں چچا اور بھتیجا خش کھا کے گر جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، اب تاریخ میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کیسے امام حسین حضرت قاسم کو بیدار کیا جاتا ہے۔ بالآخر اب امام حسین اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو خود تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب وہ صندوق لے آؤ جہاں میرے بھائی حسن کی نشانیاں ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کا امامہ منگوایا جاتا ہے۔ امام حسین خود اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کو امامہ باندھتے ہیں اور حضرت قاسم کو امام حسن علیہ السلام کا کرتا پہنایا جاتا ہے اور تلوار دی جاتی ہے۔ عزاداران امام حسین، اب کوئی ایسی ذرہ نہیں ہے کہ جو حسن کے سائز کی ہو، کیونکہ حضرت قاسم کے سائز کی ہو۔ کیوں؟ حضرت قاسم 13 سال کے کم سن ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے حضرت قاسم کو امام حسین سواری پہ سوار کرتے ہیں۔ ایک طرف سے چچا عباس ہے جو سوار کر رہے ہیں، ادھر سے امام حسین ہے اور امام حسین ہے جو سوار کر رہے ہیں۔ اب دشمن کی طرف جب یہ بڑھتے ہیں، دشمن کے راوی کہتا ہے امام حسن کا یتیم ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چودھری کا چاند لشکر اشکیا کی طرف آ رہا ہو۔ اب امام حسن کی نشانی رجز بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حسن کی نشانی ہوں اور میں حسن کا فرزند ہوں۔ عزاداران امام حسین، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین جب بھیج چکے ہوتے ہیں، حضرت قاسم خوب جنگ لڑتے ہیں، کئی لائنوں کو فنار کرتے ہیں، اور جب کئی لائن فنار ہوتے ہیں اس وقت عمر ابن سعد ملعون چیخ اٹھتا ہے کہ اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو، نہیں جانتے یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے۔ بالآخر حضرت قاسم پر چاروں طرف سے حملہ شروع ہوتا ہے، ایک لائن چھپ کے وار کرتا ہے، حضرت قاسم کے سر پہ جب وار ہوتا ہے حضرت قاسم زمین سے زمین پہ گرتے ہیں، صدا دیتے ہیں امی ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین جو کہ اونچی جگہ پہ دیکھ رہے تھے، اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسے بڑھتے ہیں جیسے ایک شکاری پرندہ پہنچتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ان کا جو قاتل حضرت قاسم کا، اب امام حسین وار کرتے ہیں، اس ملعون کے بازو قلم کرتے ہیں، وہ چیختا ہے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ آزادہ امام حسین علیہ السلام جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کے دوست مدد کے لیے جب آتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ جاتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ جاتے ہیں۔
حسن کا یتیم گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قاسم تم بلاتے رہے مگر تمہارا چچا دیر سے پہنچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بڑے رہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، صحیح معنوں میں ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں عزادار امام حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار ہمارے جوانوں کو حضرت قاسم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی محافظت فرما، انقلاب اسلامی اور رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں قرآن اور اہل بیت کے صدقے کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ماتم حسین۔